علی بھائی تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. ہم میرے خیال سے 1 سال بعد دوبارہ مل رہے ہیں اور بڑا خطرناک قسم کا پوڈ کاسٹ آئی تھنک لاسٹ ٹائم ہمارا ہوا. آئی تھنک آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ وہ اتنا وائرل جائے گا, اور اس میں بھی انٹرسٹنگلی کچھ دوستوں نے اس کو 9 مہینے بعد اس کی کلپس نکال کے, کچھ نے ایون مجھے یاد ہے میں کراچی میں تھا اور 9 یا 10 محرم تھی, اور وہ کلپس نکالے اور مجھے ان نون نمبرس, ان نون ناٹ دی انٹیلیجنس ایجنسیز لائک نون نمبر, بٹ میں نہیں جانتا تھا, مجھے کالیں آنا شروع ہو گئیں کہ طلحہ تو بتا تو ہے کدھر ابھی. اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ پی ٹی آئی کال کر رہا ہے, وہ انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں کر رہی, وہ میں نے وہاں سے پتہ بھی کروایا, یا وہ آئی ڈونٹ نو ٹی ایل پی کر رہا ہے. تو آپ کو کس طرح کا فیڈ بیک آیا؟ اور اس کے بعد آئی تھنک آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ عمران ریاض اور لوگوں نے, ناٹ نیمنگ اینی اسپیسیفک, بٹ ایک انٹرنیٹ کی دنیا میں جو ہے وہ کلپس نکال کے اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوئی. تو آپ اس پوری پوڈ کاسٹ, بیکاز آپ تو مہینے میں بہت زیادہ ظاہر ہے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں باہر کے لوگوں سے, بٹ اگر اس کانورسیشن کو ہم سمرائز کریں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. طلحہ بھائی آپ کو ونس اگین جیلم اکیڈمی میں ویلکم ہے. 1 سال ہو گیا, وہ جولائی 2024 تھا اور آج جولائی 2025 ہے. رہا معاملہ فیڈ بیک کا تو بہت اچھا فیڈ بیک ہے, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں الحمدللہ اکیلا اپنے تمام مخالفین سے اپنی زبان اور دلائل کے ساتھ ان کو ریبٹل کرنے کے لیے کافی ہوں. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ جب لوگ اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں چیزوں کو, تو پھر مجھے موقع ملتا ہے کہ میں مزید ایکسپوز کروں. تو دکھ صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ دینی لبادہ اوڑھ کر دین کے نام کے اوپر, مذہبی ٹچ کے نام کے اوپر ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو دینی بندے کو زیب ہی نہیں دیتا کہ آپ چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈال کے پیش کریں. ایک ہی پوڈ کاسٹ کے اندر پوری ڈاکٹرن ڈسکس ہوئی ہے, اور جو ڈاکٹرن ڈسکس ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. ایون اگر پی ٹی آئی کو بھی کرٹیسائز کیا گیا تو اسی بنیاد کے اوپر کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی لانچ کردہ پارٹی ہے, اور یہ آج کی ڈیٹ میں ایک ایسا وائرس بن چکا ہے کہ جو لیبارٹری میں وائرس تیار کرنے والے سائنٹسٹ ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ اس کو اب کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے. الحمدللہ ہم نے تو ٹیکل کر لیا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ قابو آنے والے ہی نہیں تھے. ان کو کسی ایسے بندے نے راہ حق کے اوپر مائل کرنا تھا جس کا کریکٹر بالکل صاف ہو, جو کسی زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار نہ بنا ہو, نہ ان کی پروڈکٹ ہو, جو آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ویسے ہی ناقد ہو جس طرح کے اس زمانے میں تھا جب یہ لوگ سیم پیج پہ تھے. آج کل تو سیم پیج نہیں, سیم لائن چل رہی ہے. تو ہم تو وہیں پہ کھڑے ہیں, اور مستقبل میں بھی میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا کسی پولیٹیکل لیڈر کا, کسی مذہبی جماعت کے لیڈر کا. ہم نہ کسی کے فیم سے ڈرتے ہیں, نہ کسی کی دہشت گرد ایکٹیویٹی سے ڈرتے ہیں, کیونکہ ہم نے تو اپنی جان رکھ لی ہے بھائی ہتھیلی پہ. میں تو مذہبی جماعتوں کے ساتھ, نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ کھل کے گفتگو کرتا ہوں. تو یہ تو بیچارے برگر فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, اور جب یہ پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو چیزیں ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ کتنی سالڈ ہے.